مسلمانوں پتہ چلا کہ اگر دنیا کی دولت ہمارے پاس ہے تو ہمیں دنیا میں فائدہ دے گی، لیکن صحیح استعمال نہ ہوا تو قبر میں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لیکن ایمان کی دولت وہ دولت ہے، دنیا میں رہو گے تب بھی فائدہ پاؤ گے، قبر میں لے کے جاؤ گے وہاں بھی فائدہ ملے گا، حشر میں لے کر کے جاؤ گے وہاں بھی فائدہ ملے گا۔ اس لیے بندے مومن کے پاس سب سے قیمتی دولت اگر ہے تو اس دولت کا نام دولت ایمان ہے۔ جب بتاؤ سب سے قیمتی دولت کا نام دولت ایمان ہے، تو جب ایمان یہ سب سے قیمتی دولت ہے تو اس کی حفاظت بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہمارے پاس اگر مال ہو جائے تو ہم اس کی حفاظت کرتے۔ 1,00,000 روپیہ اگر آپ کے پاس ہو جائے تو کہا جیب میں رکھ کر کے بچے گا؟ آپ جیب میں رکھ کے اس کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، گھر میں رکھ کے حفاظت نہیں کر پائیں گے، پتہ چل گیا تو رات میں سیل کٹ جائے گی۔ آج ہمارے پاس 1,00,000 2,00,000 روپیہ ہو جائے، جیب میں رکھ کے نہیں بچا پاتے، گھر میں رکھ کے نہیں حفاظت کر پاتے۔ اب اس اپنی دولت کو لیتے اور لینے کے بعد ہم بینک جاتے ہیں، اور بینک جانے کے بعد اپنی دولت کو بینک والے کے حوالے کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد ایک چھوٹے سے کاغذ کا ٹکڑا لے کر کے آتے، اپنے گھر میں آرام کے ساتھ سوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم اپنے اس 1,00,000 کو بچا سکے، لیکن بینک والے کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ 1 کروڑ بھی بچا سکتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہماری کمزوری کا عالم یہ ہے کہ 1-2 لاکھ روپیہ اگر ہمارے بچانے سے نہیں بچتا ہے تو ایمان تو اربوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے، پھر اسے بھی اپنے پاس رکھ کر کے اس کی حفاظت تم نہیں کر سکتے ہو، نہیں بچا سکتے۔ اس لیے جب ہمارا بچہ بالغ ہو جاتا ہے، جب ایمان ہمارے مسلمان گھر میں کسی کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے، ہم اس کو مشورہ دیتے ہیں، ہم اس سے کہتے ہیں اپنا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے دو، کسی کو اپنا پیر و مرشد بنا لو، کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اور اپنے ایمان کی دولت لے کر کے اس اللہ والے کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اپنا ہاتھ اس اللہ والے کے ہاتھ میں دے کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس سے ایک چھوٹے سے کاغذ کا ٹکڑا جسے شجرہ کہا جاتا ہے وہ لے کر کے چلے آؤ، اور اپنے ایمان کا خزانہ ان کے حوالے کر دو، اس لیے کہ اللہ اپنے ولیوں کو وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ جہاں اپنے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں وہیں اپنے لاکھوں مریدوں کے ایمان کی بھی حفاظت کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے، جب سچے کے دامن کو تھام لو گے، جب سچے کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو وہ سچا دنیا میں رہو گے تمہارے ایمان کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا، قبر میں جاؤ گے وہاں تمہارے لیے نکیرین کے سوالات کے جواب میں آسانیاں پیدا کرے گا، حشر میں جاؤ گے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں جس سے محبت کرو گے میدان محشر میں اسی کے ساتھ جاؤ گے۔ دنیا میں اگر اللہ والوں سے محبت ہے، دنیا میں اگر غوث اعظم سے محبت ہے، دنیا میں اگر غریب نواز سے محبت ہے، دنیا میں اگر سید سالار مسعود غازی سے محبت ہے، دنیا میں اگر مخدوم اشرف سے محبت ہے، دنیا میں اگر حضور شعیب الاولیاء سے محبت ہے، دنیا میں اگر حضور بدر ملت سے محبت ہے، اے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہونے والوں مسلمانوں، کل میدان محشر میں جب ہم غلاموں کو ان اللہ والوں کا دامن نصیب ہوگا تو یہ اللہ والے سلسلہ بسلسلہ وسیلہ در وسیلہ ہم تمام غلاموں کو لے کر کے حسنین کریمین کی بارگاہ تک پہنچائیں گے، اور حسنین کریمین ہم لوگوں کو لے کر کے اپنے ابا حضور علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ علی مرتضیٰ ہمیں عثمان غنی کے قدموں میں ڈالیں گے، عثمان غنی عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے، عمر فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچائیں گے، اور یہی صدیق اکبر جب غلاموں کو لے جا کر کے نبی کے دامن رحمت میں ڈال دیں گے تو علامہ حسن رضا بریلوی نے کہا تھا جھوٹا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ پھر ان اللہ والوں کے وسیلے سے، ان اللہ والوں کے وسیلے سے ہمیں میدان محشر میں رسول اللہ کا دامن نصیب ہو جائے گا، رسول اللہ کا سائے رحمت نصیب ہو جائے گا، اور جب وہاں نبی کا سائے رحمت ہمیں نصیب ہوگا تو پھر میدان محشر کا بھی کوئی سپاہی ہمیں ڈھونڈ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے مسلمانوں، تو اللہ نے ایمان والے بندوں کو حکم دیا اللہ سے ڈرنے کے لیے، اور حکم دیا سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے، لیکن آپ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ میرے دوستو، آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟
آج اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، لیکن آج ہمارے اور آپ کے دلوں میں خدا کا خوف کتنا ہے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ آج ہمارے دلوں میں خدا کا خوف نہیں بچا۔ آج تو ہم نے سن لیا کہ کرونا وائرس پھیل گیا، اس وائرس کے ڈر سے، اس بیماری سے بچنے کے لیے ڈاکٹر نے کہہ دیا مرغا نہ کھاؤ، مرغا کھانا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا مچھلی نہ کھاؤ، مچھلی کھانا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا انڈا نہیں کھانا، انڈا کھانا چھوڑ دیا۔ آج ایک بیماری بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی جسے شوگر کہا جاتا ہے، جو آج ہر گھر میں پہنچ چکا ہے۔ ایک آدمی کا بلڈ چیک ہوا، ڈاکٹر نے کہہ دیا تمہارے پاس شوگر ہو گیا ہے تم کو، اب تم میٹھی چیز نہیں کھا سکتے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا میٹھا کھانا بند کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا میٹھی چائے پینا بند کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا چاول کھانا بند کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا آلو کھانا بند کر دیا۔ اے مسلمان کیوں؟ شوگر ہو گیا تو میٹھی چیز سے پرہیز کیوں؟ اس لیے کہ تم ڈرتے ہو کہ کہیں ہماری موت نہ ہو جائے، اسی لیے تو سب ساری چیزیں بند ہو رہی ہے۔ آج کرونا وائرس کی بنیاد پر اگر لوگ گوشت اور مچھلی اور انڈے سے دور جا رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ کہیں وہ وائرس ہمارے اندر نہ آ جائے اور ہماری جان چلی جائے۔ اے مسلمانوں، آج ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے سے حلال چیزیں کھانا چھوڑ دیا کرتے ہیں، مگر اپنے رب کے کہنے سے آج بھی حرام کھانا نہیں چھوڑتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا مرغا نہ کھاؤ، کھانا بند کر دیا، مگر اللہ نے کہا کہ حرام نہ کھاؤ، حرام کھانا آج بھی بند نہیں ہے۔ آج بھی مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، آج بھی مسلمان چغل خوری کر رہا ہے، آج بھی مسلمان بھائی کا حق مار رہا ہے، آج بھی مسلمان ماں باپ کو ستا رہا ہے، آج بھی مسلمان طرح طرح کی خرافات میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ ذرا سوچو، اللہ فرماتا ایمان مانو، اللہ سے ڈرو۔ آج تمہارا ایمان تو اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ بیماری پیدا کرنا یہ خدا کا کام ہے، اور یہ وائرس دنیا میں ایسے نہیں پھیلا ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ منبر رسول سے ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں میرے دوستو، یہ کرونا وائرس یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ اگر ہے تو اللہ کا عذاب ہے، یہ ہے تو اللہ کا عذاب ہے، ورنہ وہی چائنا ہے، وہی چین ہے جس چین کے اندر ایمان والوں کو ستایا گیا، جس چین کے اندر مسلمانوں کی نماز پہ پابندی لگائی گئی، جس چین کے اندر مسلمانوں کی داڑھیوں پہ پابندی لگائی گئی، جس چین کے اندر مسلمان عورتوں کو نقاب پہننے سے روکا گیا، جس چین کے اندر قرآن کی تلاوت کو منع کیا گیا، جس چین کے اندر مسجدوں کو توڑا گیا، آج اسی چین کے اندر جب اللہ نے کرونا وائرس کی شکل میں عذاب نازل فرما دیا ہے تو وہی چین کے لوگ ہیں جو پہلے مسلمانوں سے نفرت کیا کرتے تھے، نمازیں نہیں پڑھنے دے رہے تھے، آج اللہ کا عذاب نازل ہوا تو وہی مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے مسلمانوں سے دعا کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ مسلمانوں کے ابا بہن بیٹیوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی، تم نقاب نہیں پہن سکتی ہو، تم پردہ نہیں کر سکتی ہو۔ اللہ نے ایسا عذاب نازل کیا کہ آج عورتوں کو چھوڑ کر کے مرد بھی نقاب پہن کر کے گھوم رہا ہے۔ یہ تمہارے رب کی لاٹھی ہے میرے دوست، اور وہ پروردگار عالم۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق آج پوری دنیا حیران اس بات کو لے کر کے ہے کہ آج تک ایک بھی مسلمان کو کرونا وائرس نہیں ہوا آج تک۔ آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، مسلمانوں کو ستایا گیا، ایمان والوں کو پریشان کیا گیا۔ لوگوں کے نے جب اپنے خدا کا خوف اپنے سینے میں بسا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ لے کر کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنی شروع کی۔ مسلمانوں غور کرو، ہمارا رب تو وہ ہے جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آج یقیناً ہم گنہگار ہیں، یقیناً ہم سیاکار ہیں، ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ مانگ سکے۔ لیکن آپ ذرا سوچو، اپنے گھر کا ماحول تو دیکھو۔ آج ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہی بچہ جب کوئی غلطی کر دیتا ہے، وہی بچہ جب کوئی خطا کر دیتا ہے تو بتاؤ ماں اس کو مارتی ہے کہ نہیں مارتی؟ ماں اس کو مارتی ہے، ماں اس کو مارنے کے لیے دوڑاتی ہے۔ بچہ بھاگ کر کے چلا جایا کرتا ہے، چلا جائے، اور آدھے گھنٹے کے بعد وہی بچہ اگر روتا ہوا باہر سے گھر واپس آئے تو ماں پہلے کی ساری خطائیں بھول جاتی ہے،
ماں پہلے کی ساری غلطیاں بھول جاتی ہے، اس بچے کو اپنے سینے سے لگا کے پوچھتی میرے لال بتا تجھے مارا کس نے؟ وہ بچہ کہتا ماں مجھے پڑوس کے بچے نے مار دیا۔ اب ماں اس سے لڑنے کے لیے تیار، اب وہ پڑوسی آ کر کے کہے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے تو ہی مارنے کے لیے تیار تھی، آدھا گھنٹہ پہلے تو ہی دوڑا رہی تھی، لیکن جب تو نہیں مار پائی اس میرے بچے نے مار دیا تو تکلیف کی؟ وہ ماں کہے گی یہ میرا لال ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، ایک بیٹا اگر غلطی کر دے، ماں غصے میں اس کو مارنا چاہتی ہے، اسے مارنا چاہتی ہے، لیکن بچہ بھاگ کر کے چلا جائے اور اپنے آنکھوں میں آنسو کے چند قطرے لے کر کے اسی ماں کی بارگاہ میں پلٹ کر کے چلا آئے تو ماں ساری خطاؤں کو بھول کر کے اپنے لال کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اس لیے کہ ماں اپنے بیٹے کے آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ تو جب ایک ماں کے پیار کا یہ عالم ہے تو جو خدا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہو اس خدا کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ بندہ گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، بندہ سیاکاری کرتا ہے، بندہ بدکاریاں کرتا ہے، پروردگار عالم کی رحمتیں ہم سے روٹھ جایا کرتی ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جایا کرتا ہے، لیکن جب اسی کا بندہ پلٹ کر کے اس کے گھر میں جا کر کے اپنے آنکھوں میں آنسو کے قطرے لے کر کے اس رب کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، پروردگار عالم ہم گنہگار ہیں، ہم سیاکار ہیں مولا، لیکن پھر بھی تیرے بندے ہیں مولا، تیرے رسول کے امتی ہے، ہم ستائے جا رہے ہیں، ہم پریشان کیے جا رہے ہیں، مولا تو ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ جب بندہ اپنے آنکھوں میں ندامت کے آنسو لے کر کے رب کی بارگاہ میں اس کے رسول کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرتا ہے تو پروردگار اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ آج یہی حال ہے میرے دوستو، آج پوری دنیا اس وائرس سے پریشان نظر آ رہی ہے۔ یہ مسلمان ذرا سوچ تو صحیح، آج اگر ہمارا ایمان اتنا کمزور نہ ہوا ہوتا کہ آج ہم دنیا کی بیماری سے بچنے کے لیے حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنے رب کے حکم سے ہم نے آج تک حرام چیزیں نہیں چھوڑی ہے۔ اے مسلمانوں، آج ہندوستان ہو، پاکستان ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، تقریباً یہ بیماری ہر ملک میں پھیل چکی ہے۔ آج ہندوستان کے پردھان منتری صاحب بھول چکے ہیں NRC کیا ہے۔ آج تو سارا کا سارا ڈپارٹمنٹ اسی پیچھے لگا ہے کہ وائرس کو کیسے ختم کیا جائے۔ اب CA کا خیال نہیں آتا ہے، اب NRP پر چرچا نہیں ہوتی ہے۔ آج NRC لا کر کے CA کا قانون بنا کر کے، آج MPR کا قانون بنا کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کو جو ڈرانے اور دھمکانے کی سازشیں رچی جا رہی ہے۔ اے مسلمانوں، یہ صرف اور صرف ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج اگر ہمارے اعمال میں بھی تھوڑی سی سدھار آ جائے، اگر آج ہم بھی پلٹ کر کے اپنے اسی رب کی بارگاہ میں آ جائے، آج ہمیں کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہ جو نفرت کی بولی بولی جا رہی ہے، آج جو ہمیں اور آپ کے درمیان اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے، افسوس ہے میرے دوستو ایسے لوگوں کی الٹی عقل پر کہ آج جو ہندو اور مسلمان کے نام پر ایک دیوار کھینچنے کا کام کر رہے ہیں، ورنہ کل بھی ماحول تھا، آج بھی ماحول ہے میرے دوستو۔ آج بھی مغرب کے ٹائم اپنے مسجد کے دیواروں پر دیکھ لو، اپنے مسجد کے دروازوں پر دیکھ لو، جس طریقے سے کل آپ کے گاؤں میں رہنے والی ایک غیر مسلم عورت اپنے بچے کو لے کر کے مسجد کے دروازے پہ کھڑی ہو کر کے آپ سے دعا کرانے کے لیے لائنوں میں لگتی تھی، اس لیے کہ کل بھی اس کا عقیدہ تھا مسلمان نماز پڑھ کے نکلے گا، قرآن پڑھ کر کے ہمارے بچے پہ دم کر دے گا تو اللہ ہمارے بچے کو شفا عطا فرمائے گا۔ آج جو ہماری غیر مسلم بہنیں آج ہماری مسجدوں کے دروازے پہ آج بھی کھڑی ہو کر کے ہم سے دعا کروا رہی ہے، لیکن کچھ لوگ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، کچھ لوگ اختلاف کی بولی بول کر کے دنگے اور فساد کرا کر کے یہ سمجھتے ہیں ہندوستان سے مسلمانوں کو مٹا دیں گے، ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ہندوستان سے مسلمانوں کو بھگا دیں گے۔ ارے دنیا والوں، تمہارے پاس جتنی طاقت ہے ایڑی چوٹی کی طاقت لگا لے، اس لیے کہ بھارت کا مسلمان لاوارث نہیں ہے، ان کے پاس حاجی وارث ہے، اور بھارت کے مسلمان کو کسی ایرے غیرے نے نہیں بسایا ہے، بھارت کے مسلمانوں کو نے بسایا ہے، تو اجمیر میں لیٹنے والا غریب نواز نے بسایا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، میرا غریب نواز جس طریقے سے کل زندہ تھا آج بھی زندہ ہے،
آج بھی ہماری مدد کر رہے ہیں مسلمانوں. بس ہمیں اپنے اعمال میں سدھار لانے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ گھبرانے کی ضرورت ہے, پریشان ہونے کی ضرورت ہے. لیکن آج تو مسلمان اتنا پریشان ہو گیا کہ آج سی اے اور این آر سی کا کاغذ بنوانے کے لیے کچہری اور بلاک کا چکر لگاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کاغذ مت بنوائیے, میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے کاغذات کو درست مت کریے میرے دوست, لیکن این آر سی جب آئے گی تب کاغذ دکھانا پڑے گا. ایم پی آر کا معاملہ جب آئے گا تب تم سے پوچھا جائے گا. سی اے جب آئے گا تب تم سے کاغذ مانگا جائے گا. لیکن این آر سی آ بھی سکتی ہے, کینسل بھی ہو سکتی ہے. ایم پی آر آ بھی سکتا ہے, آپ اس کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہو. لیکن این آر سی کے خوف سے, این آر سی کے ڈر سے, کچہریوں کے چکر لگانے والوں, این آر سی آئے گی تب کاغذ مانگا جائے گا. لیکن این آر سی آ بھی سکتی ہے, کینسل بھی ہو سکتی ہے. لیکن تمہارے رب کا فرمان کبھی کینسل نہیں ہوگا. تمہارا رب قرآن میں فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بہت خوب, سبحان اللہ. آپ ذرا سوچو, آج این آر سی کی تیاری کے لیے ہم نے کچہریوں کے چکر لگائے, این آر سی میں کاغذ دکھانے کے لیے ہم نے بلاکوں کے چکر کاٹے. لیکن اے مسلمان, تو نے یہ کبھی سوچا کہ این آر سی آنے سے پہلے کہیں ہماری موت نہ آ جائے؟ ہندوستان میں این آر سی آئے گی تب آپ سے کاغذ مانگا جائے گا. لیکن اس این آر سی آنے سے پہلے اگر موت آپ کی آ گئی تو پھر این آر سی کے کاغذ کی ضرورت نہیں, قبر میں ایمان اور اعمال کے کاغذ کی ضرورت پڑے گی. بے شک. آج تو ہم اپنے دنیا کے کاغذ کو, جس دنیا میں ہم کو 10 سال رہنا, 20 سال رہنا ہے, اس زندگی کو بچانے کے لیے ہم اتنے زیادہ پریشان ہیں. اور قبر میں جہاں ہم کو ہزاروں سال رہنا ہے, حشر میں جہاں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے, اس زندگی کے لیے ہم نے فکر کب کیا؟ میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے کاغذات مت بنوائیے, میں یہ نہیں کہتا اپنے کاغذات کو درست مت کروائیے, مگر کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو, فجر کی نماز اپنے گاؤں کی مسجد میں پڑھ کر کے 10 بجے کچہریوں پہ جا کر کے اپنے دنیا کے این آر سی کے کاغذ کو صحیح کریے. لیکن جب ظہر کا وقت آئے تو مسجدوں میں جا کر کے اپنے اعمال کی دنیا کے کاغذ کو بھی درست کریے. اس لیے کہ این آر سی آنے سے پہلے اگر موت آ جائے تو ہمارے قبر کے کاغذ بھی صحیح رہے, ہمارے حشر کے بھی کاغذ صحیح رہے, اور اگر اس سے پہلے ہمیں موت نہ آئے تو ہمارے دنیا کے کاغذ صحیح رہے. دنیا کے کاغذ کو ہم نے صحیح کرنے کی کوشش کی, اپنے ایمان اور اعمال کے کاغذ کو آج بھی ہم نے صحیح نہیں کیا. آج بھی ہماری مسجدیں سونی نظر آتی ہے, آج بھی ہمارے چہروں پہ داڑھیاں نہیں ہے, آج بھی ہمارے جسم پہ اسلامی لباس نہیں ہے, آج بھی کچہریوں میں مسلمان چکر کاٹتا ہوا نظر آتا ہے, اور آج بھی ایک مسلمان کو ناجائز مقدموں میں دوسرا مسلمان پھنساتا ہوا نظر آتا ہے. آج ایک بھائی کا حق دوسرا بھائی مارتا ہوا نظر آتا ہے. آج ماں باپ ستائے جا رہے ہیں. یہ اعمال میں کب سدھار آئے گا؟ کب تمہاری پیشانیوں میں سجدے کی طاقت پیدا ہوگی؟ کب تمہارے چہروں پہ داڑھیاں آئیں گی؟ آج ایک خطنے کے موقع پر یہ شاید پروگرام رکھا گیا. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر تمہارے جسم پر اسلامی لباس نہ ہو, تمہارے چہرے سے داڑھیاں صاف ہو, جس طریقے سے آج ہمارا 60 سال کا نوجوان بھی داڑھی چھلاتا ہے, قبر میں پیر لٹکا کر کے بھی داڑھیوں پر استورے چلائے جاتے ہیں. آج تمہارے گاؤں والے جانتے ہیں کہ تم مسلمان ہو, تمہارے گھر والے جانتے ہیں کہ تم مسلمان ہو, تمہارے رشتہ دار جانتے ہیں کہ تم مسلمان ہو, تمہارے دوست احباب جانتے ہیں کہ تم مسلمان ہو. لیکن آئے دن تو تم کو سفر کرنا رہتا ہے. کبھی آپ بمبئی کا سفر کرتے ہو, کبھی آپ سعودیہ کا سفر کرتے ہو. ایک مرتبہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر کے تو دیکھ لو کہ اگر ہم بمبئی جا رہے ہیں, ہم سعودی جا رہے ہیں, اور فلائٹ میں اگر ہمارا انتقال ہو جائے, ہمارے جسم پر انگریزی لباس ہو, سر پہ ٹوپی نہ ہو, چہرے سے داڑھی غائب ہو, اب فلائٹ میں اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہاری لاش کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ وہاں تو کوئی جاننے والا نہیں ہے, پہچاننے والا نہیں ہے. اب یہ کیسے پتا لگایا جائے گا کہ یہ مسلمان کی لاش ہے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس مسلمان ہونے کا؟ کیا کیا جائے تمہاری لاش کے ساتھ؟ لے جا کر کے کسی شمشان پہ جلا دیا جائے, یا تمہاری لاش کو جنازہ پڑھ کے دفن کیا جائے؟ تمیز کیسے ہو کہ یہ لاش مسلم کی ہے کہ غیر مسلم کی؟ نہ تو اس کے پاس کوئی پہچان ہے, نہ تمہارے پاس کوئی پہچان ہے. آج تمہاری کوالٹی اتنی گر چکی ہے
کہ آج تمہارے پاس اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کا بھی ثبوت نہیں ہے میرے دوست، ایک ثبوت بچا ہے صرف ایک ثبوت، کہ جب ایسی جگہ پر تمہارا انتقال ہو جائے جہاں تمہیں جاننے اور پہچاننے والا کوئی نہ ہو، اب تمہاری لاش کو مسلمان ماننے کے لیے تمہارے شرمگاہ کو کھول کے دیکھا جائے گا، تمہارے پینٹ کو کھول کر کے دیکھا جائے گا۔ اب اگر تمہارا ختنہ ہوا ہے تب مانا جائے گا کہ مسلمان ہو۔ اے مسلمانوں، تمہاری کوالٹی اتنی گر چکی ہے کہ آج تم اپنے شرمگاہوں کی بنیاد پر پہچانے جا رہے ہو۔ اچھا بتاؤ، اگر آدمی اپنے آپ کی قدر نہ کرے تو دوسرا قدر کیسے کرے گا؟ آج تمہاری کوالٹی اتنی گر چکی ہے کہ تمہارے پاس مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں ہے، حالانکہ تمہارا مقام تو اتنا زیادہ بلند ہے، اللہ نے اس رسول کے صدقے میں کیا ہے کہ کوئی تمہارے سر کی عظمت کا اندازہ تو دور کی بات ہے، کوئی تمہارے پیروں کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ورنہ ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی باتیں کروں گا۔ آج تمہارا مقام کیا ہے؟ اپنے مقام کو تو پہچانو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج میں جا رہے تھے، جبریل امین ساتھ میں تھے، معراج کی تاریخ دھیرے دھیرے قریب آ رہی ہے۔ حضرات، میرے آقا معراج میں جا رہے ہیں، جبریل امین ساتھ ساتھ ہے، پہلے آسمان پہ ساتھ دیا، دوسرے پہ ساتھ دیا، تیسرے پہ ساتھ دیا، ساتویں آسمان تک ساتھ ہے، عرش اعظم پہ ساتھ، سدرہ تک ساتھ۔ اور جب سدرہ پہ پہنچے، میرے آقا فرماتے جبریل اب یہاں سے بھی آگے چلو۔ حضرت جبریل نے سرنڈر بول دیا اور کہا یا رسول اللہ اب یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، یا رسول اللہ یہاں سے ایک بال بھی آگے نہیں جا سکتا۔ آقا فرماتے کیوں؟ کہا یہ میرا آخری مقام ہے، کہا یہاں سے ایک بال بھی آگے گیا تو تجلی الہی کی روشنی میرا پر جلا کے راکھ کر دے گا، یا رسول اللہ نہیں جا سکتا۔ میرے آقا فرماتے جبریل آج ہمت جواب دے گئی، یاد کرو وہ دن جب تم میرے دادا حضرت ابراہیم کے پاس گئے تھے تو ڈائلاگ مار رہے تھے کہ میں وہاں جا سکتا جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی تیاری نمرود کر رہا تھا، حضرت جبریل پہنچ گئے اور کہا ابراہیم میں فرشتوں کا سردار ہوں، اگر حکم دے دو پر مار دوں آتش نمرود بجھ جائے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کوئی ضرورت نہیں، کہا کوئی مدد کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابراہیم سے حضرت جبریل نے کہا ابراہیم میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، ایسے میں اگر کوئی پیغام ہو، کوئی سندیشہ ہو تو دے دو، میں تمہارے رب کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے کوئی پیغام پہنچانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرا رب خود جانتا ہے کہ اس کا خلیل کی سالت ہے۔ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے کہہ دیا کہ میں وہاں جا سکتا جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ میرے آقا فرماتے میرے دادا کے پاس گئے تھے تو کہہ رہے تھے میں وہاں جا سکتا جہاں کوئی نہیں جا سکتا، آج میرے ساتھ چلنا ہوا تو کیا ہوا؟ کہہ رہے ہو یہ میرا آخری مقام ہے، یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ کہاں یا رسول اللہ نہیں جا سکتا۔ میرے آقا فرماتے جبریل تو دیکھ لے، آج معراج کی رات میرے دادا سے یہ کہہ رہے تھے میں وہاں جا سکتا جہاں کوئی نہیں جا سکتا، جبریل آج دیکھ لے میں وہاں جا رہا جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ کہا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ اب اگر تجھے کوئی سندیشہ کہنا ہو اپنے رب کی بارگاہ میں تو مجھ سے کہے، کوئی آرزو ہو تیرے دل میں تو مجھے بتا دے، کوئی خواہش ہو تیرے دل میں تو مجھے بتا دے۔ ایسے موقع پر جبریل نے کیا کہا؟ ایسے موقع پر جبریل امین